السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ بالا خاتون اپنے بابا شیخ ادب علی کے پاس پہنچ گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیجیے۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان اور بوران ایک جگہ پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ ان کی گھوڑا گاڑی میں دوندار موجود تھا۔ پھر عثمان کہتا ہے، بوران، وہ بیماری جو ہمیں گھیرے ہوئے تھی، جلد اس سے چھٹکارا ملنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ حملہ کرنے والے علی شار کے آدمی تھے۔ اس طرح علی شار کے آدمی ان دونوں کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر علی شار ان کے قریب آ جاتا ہے اور کہتا ہے، چال تو تم نے اچھی چلی تھی عثمان، لیکن انسان کو پہچاننے میں بھول کر گئے تم۔ عثمان غصے میں کہتا ہے، آئی گل۔ دوسری طرف آئی گل علی شار کی حویلی میں موجود تھی اور سب ملازموں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، میں اس حویلی میں علی شار صاحب کے ساتھ شادی کرنے آئی ہوں، لیکن ایک بات آپ لوگ کبھی مت بھولیے گا، میں یہاں غم کے ساتھ آئی ہوں، نہ کہ خوشی کے ساتھ۔ آج میری شادی کی تقریب ہے، لیکن میرے بھائی کو مارنے والے اور میرے ماں باپ کو اغوا کرنے والے عثمان کے مرنے والے دن شادی ہوگی میری۔ جب تک میرے غصے کی آگ عثمان کے خون سے ٹھنڈی نہیں ہو جاتی، تب تک اس حویلی میں سوگ رہے گا۔ دوسری طرف عثمان علی شار کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی شار کہتا ہے، آئی گل حویلی میں اپنے بابا کی منتظر ہے، اور جہاں تک تمہاری بات ہے، مجھے تو تمہاری موت دکھائی دے رہی ہے عثمان۔ اس کے بعد عثمان اور بوران اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اتنے میں دوندار کا بیٹا بہادر وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، میرے بابا کہاں ہیں عثمان؟ عثمان کہتا ہے، تم بھی اپنے بھائی بہادر کی طرح سزا پاؤ گے، غلطی مت کرنا۔ علی شار کہتا ہے، بہادر میرے بیٹے کی طرح ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اس کی جان نہیں لینے دوں گا۔ پھر عثمان کہتا ہے، علی شار پر بھروسہ مت کرنا بہادر، ورنہ بابا اور بہن کی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھودو گے۔ علی شار کہتا ہے، جب میں تمہیں گیاتو کے آگے پھینکوں گا تو وہ تمہارے اتنے ٹکڑے کرے گا کہ تمہیں دفنانا مشکل ہو جائے گا۔ عثمان کہتا ہے، وہ جو اپنے لوگوں کے لیے زندگی وقف کرتے ہیں وہ جلادوں سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ اتنے میں بہادر اپنے بابا کو بے ہوش دے کر بہت غصے میں کہتا ہے، میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا عثمان۔ عثمان کہتا ہے، یہ ابھی مرے نہیں ہیں بہادر۔ کچھ ہی دیر میں دوندار ہوش میں آ جاتا ہے۔ بہادر اس کی رسیاں کھولنے لگتا ہے۔ پھر دوندار پوچھتا ہے، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا بہادر؟ بہادر کہتا ہے، آئی گل نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ پھر بہادر عثمان کو کہتا ہے، اگر میرے بابا کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کائی قبیلے کے سامنے جلا دیتا عثمان۔ عثمان غصے میں کہتا ہے، سوچ سمجھ کر مجھ سے بات کرو بہادر، تمہیں ہر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ بہادر نیچے اتر کر کہتا ہے، میں حساب دیتا نہیں لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عثمان پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس طرح عثمان اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف گوکتو کہہ رہا تھا، شہزادی کو ہم نے عثمان صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا دیا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ کنور کہتا ہے، ہم ایک دوسرے سے مل گئے ہیں، اب کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں گے اور فتوحات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ گوکتک پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے بھائی؟ کنور کہتا ہے، اب تم علی شار کی حویلی میں جاؤ گے، جیسے ہی کوئی خبر ملی تو فوراً آ کر ہمیں بتاؤ گے۔ گوکتک کہتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ یہ کہہ کر گوکتک اکیلا روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر کنور اور سپاہی دوسری طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب بہادر کہہ رہا تھا، تم مرو گے عثمان۔ کمانڈر بوکے کہتا ہے، عثمان مجھے زندہ چاہیے لڑکے، اپنے آپ کو قابو کرو، ورنہ عثمان کی بجائے میں تمہیں مار دوں گا۔ اتنے میں دوندار کہتا ہے، کمانڈر بوکے، یہ ہمارا آپس کا مسئلہ ہے، عثمان مرے گا۔ بوکے کہتا ہے، اس سرزمین پر ہر مسئلہ پہلے گیاتو کا ہے اور پھر میرا مسئلہ ہے دوندار صاحب، عثمان مجھے زندہ چاہیے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، ہر کوئی مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے اندر بھی بہت غصہ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہم اپنی روحیں کسی کو نہیں بیچتے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے۔ پھر علی شار کہتا ہے، باندھ دو ان دونوں کو۔ یہ سن کر سپاہی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اور بوران حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح عثمان اور بوران دوبارہ قابو میں آ جاتے ہیں۔ پھر علی شار کہتا ہے، جس دن تم مرو گے وہ میرے لیے عید کا دن ہوگا عثمان۔ دوندار کہتا ہے، تمہارا انجام قریب ہے عثمان۔ علی شار صاحب، اس کا خون مجھ پر حلال ہے، اسے میرے حوالے کر دیں۔ علی شار کہتا ہے، گیاتو کو عثمان زندہ چاہیے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے جو اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر بوکے کہتا ہے، اب میں خود اسے کونیاں لے کر جاؤں گا۔ علی شار کہتا ہے، جب گیاتو اپنا کام پورا کر لے گا تو میں عثمان کو آپ کے حوالے کر دوں گا دوندار صاحب، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد کمانڈر بوکے عثمان اور بوران کو گرفتار کر کے چل پڑتا ہے۔ پھر دوندار کہتا ہے، سب سے بڑا خطرہ ٹل چکا ہے، میں زورا خاتون کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دوندار زورا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اچانک کلیش سپاہی کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ اس طرح وہ کلیش سپاہی کو شہید کر دیتا ہے اور زورا کی رسیاں کھولنے لگتا ہے۔ پھر زورا پوچھتی ہے، کیا عثمان مر گیا ہے؟ دوندار کہتا ہے،
اس کی موت میرے ہاتھوں نہیں بلکہ گیاتو کے ہاتھوں ہوگی۔ تم بالکل فکر مت کرو خاتون، ہمارا اچھا دور شروع ہو چکا ہے۔ آج مبارک دن ہے۔ میرا بیٹا بہادر بغاوت کی آگ لگانے کے لیے قبیلے کے سرداران سے ملنے گیا ہے۔ وہ سارے انتظامات کرے گا۔ وہ گندوز اور اس کی حامیوں کو آج ٹھکانے لگا دے گا۔ دوسری جانب علی شار واپس اپنی حویلی میں پہنچ جاتا ہے۔ گوکتک چھپ کر اس کی جاسوسی کر رہا تھا۔ علی شار اندر پہنچتا ہے تو آئی گل پوچھتی ہے، میرے بابا اور امی کیسے ہیں علی شار صاحب؟ علی شار کہتا ہے، عثمان نے اپنے جنون سے ہم سب کو پریشان کیا ہوا تھا، اب وہ اپنے انجام کی جانب جا رہا ہے۔ تمہارے بابا زورا خاتون کو لینے گئے ہیں اور بہادر ایک فریضے پر ہے، وہ سب جلد ہی یہاں ہوں گے۔ آئی گل کہتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کا بھی شکریہ علی شار صاحب، آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ علی شار کہتا ہے، آپ کی یہاں آمد سے یہ گھر جنت بن گیا ہے۔ آج میں جب اندر داخل ہوا تو ایسے لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ اسی دوران باہر علی شار کے دو سپاہی جا رہے تھے کہ گوکتک اچانک ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک سپاہی سے وہ پوچھتا ہے، بتاؤ عثمان صاحب کہاں ہیں؟ اتنے میں دوسرا سپاہی پیچھے سے حملہ کرنے لگتا ہے تو جرگتائی اسے تیر سے نشانہ بنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، میں نے ایک بار پھر تمہاری جان بچا لی، تم اسے مار کیوں نہیں رہے؟ گوکتک کہتا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ عثمان کہاں ہے۔ یہ سن کر جرگتائی اسے پوچھتا ہے، بتاؤ عثمان کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے، اس کو کمانڈر بوکے لے گیا ہے، وہ اسے کونیا میں گیاتو کے پاس لے کر جا رہا ہے۔ اس کے بعد جرگتائی تیر سے وار کر کے اس سپاہی کو مار دیتا ہے۔ پھر جرگتائی کہتا ہے، چلو بلگائے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں بلگائے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب کمانڈر بوکے عثمان اور بران کو لے کر جا رہا تھا اور عثمان پر کوڑا برساتے ہوئے پوچھ رہا تھا، بتاؤ تمہیں مارگریٹ راہب کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ کیا تمہارے چچا سنگر تیکی نے تمہیں بتایا تھا؟ عثمان آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر بوکے کہتا ہے، بولو عثمان، ورنہ یہ سفر تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بتاؤ شہزادی دلفا کہاں ہے؟ عثمان کہتا ہے، میرے دادا سلیمان شاہ کے بیٹوں نے تمہیں سب سے بڑی مشکل میں ڈالا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، اپنے مسئلے خود ہی حل کرنا۔ گیاتو تم جیسی اناڑی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، کونیا پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ تمہارا سر اتارے گا۔ یہ سن کر بوکے بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر بوکے کہتا ہے، بس کرو، تم لوگ انہیں مار ڈالو گے، چلو آگے بڑھو۔ پھر وہ دوبارہ چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب بلگائے جنگل میں ایک جگہ موجود تھا اور کچھ کھا رہا تھا۔ اتنے میں گوکتک اور جرگتائی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ بلگائے پوچھتا ہے، بتاؤ میری غیر موجودگی میں وہاں کیا ہوا ہے؟ گوکتک کہتا ہے، بوکے اور علی شار نے عثمان کو پکڑ لیا ہے اور اب وہ اسے کونیا لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر بلگائے بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، عثمان کو گیاتو کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، چنگیز خان کے قوانین پر صرف میرا حق ہے، وہ میں حاصل کروں گا۔ پھر جرگتائی گوکتک کو بتاتا ہے کہ وہ قوانین نقلی تھے، عثمان نے نقلی قوانین بنا لیے تھے۔ بلگائے کہتا ہے، اگر اس نے نقلی قوانین بنا لیے تھے تو وہ اصلی قوانین کے بارے میں بھی جانتا ہوگا، میں اس سے حساب ضرور لوں گا۔ پھر جرگتائی کہتا ہے، گیاتو نے ہم سب کی موت کا فرمان جاری کر دیا ہے، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو چنگیز خان کے اصلی قوانین حاصل کرنے ہوں گے، نہیں تو گیاتو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پھر بلگائے کہتا ہے، ہم عثمان کو بوکے سے چھڑوائیں گے، چلو چلیں۔ یہ کہہ کر وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بہادر ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں دھندار کے ساتھی سردار موجود تھے۔ بہادر انہیں بتاتا ہے کہ عثمان اور بران پکڑے گئے ہیں، ہم نے انہیں کمانڈر بوکے کے ساتھ کونیا روانہ کر دیا ہے، سزائے موت کے لیے۔ یہ سن کر ایک سردار کہتا ہے، یعنی اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ بہادر کہتا ہے، جی آ گیا ہے، ابھی کے ابھی۔ آدمی کہتا ہے، بامسی صاحب قبیلے پر نظر لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہماری خبر کے انتظار میں ہیں۔ بہادر کہتا ہے، سپاہیوں کو تیار کرو، ہم بامسی کی آنکھیں نکال دیں گے، پھر گندوز عثمان کی تلاش میں قبیلے سے نکلے گا اور پھر وہ بھی ہمارا شکار بن جائے گا، اس کا سر ہم نیزے پر لٹکائیں گے۔ آدمی کہتا ہے، بہت عرصے سے ہمیں اس دن کا انتظار تھا، اللہ دھندار صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے۔ دوسری جانب کونور سپاہی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور گندوز کو بتاتا ہے کہ ہم عثمان صاحب کی بتائی ہوئی جگہ پر گئے تھے، لیکن وہاں ہمیں کلی سپاہی کی لاش ملی۔ یہ سن کر بامسی اور گندوز بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، یہ تو حد ہو گئی گندوز صاحب، اب لڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ گندوز کہتا ہے، عبد الرحمن غازی، یہ قبیلہ اب آپ کے حوالے ہے، جنگ کے لیے تیار رہیں، سلجان تائی کو بھی بتائیں کہ خواتین کو تیار رکھیں۔ اس کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف دھندار اور زورا علی شار کی حویلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر آئی گل بہت خوش ہو جاتی ہے۔ دھندار کہتا ہے، شکر ہے اللہ کا جس نے اس مبارک دن کو ہمیں کوئی غم نہیں دیا۔ زورا کہتی ہے، عثمان نے جو گڑھا کھودا تھا خود ہی اس میں گر گیا، ہم بالکل خیریت سے ہیں۔ آئی گل کہتی ہے، وہ سمجھا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی، لیکن میں اس کی باتوں میں بالکل نہیں آئی،
وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک ہی خون اور ایک ہی خاندان سے ہیں۔ وہ اپنی کہانیاں سنا کر ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ پھر دھندار کہتا ہے، کیا بہادر کی کوئی خبر آئی؟ عالی شار کہتا ہے، وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے، سب کچھ تیار ہے۔